اپنے آپ کو یہ ٹھیکیدار نہ بنا لیں کہ میں چونکہ ان کے بارے میں یہ جانتا ہوں لہذا میں بالکل درست کہہ رہا ہوں اور باقی سارے غلط. خیبر جب فتح ہوا تو اس میں فتح کیا ایک بہت بڑا باغ تھا، اسے نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے وقف کر دیا. اللہ نے مال غنیمت میں آپ کو 5واں حصہ عطا کیا تھا، اور طالب علم کے طور پر میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں آنے والے سامان کا 5واں حصہ اپنے لیے رکھتے تو روئے زمین پر شاہ قیصر ہو یا شاہ ایران ہو یا شاہ یمن ہو، کوئی بھی آپ سے بڑا مال و زر والا نہیں ہو سکتا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آستینیں چڑھا کر بیٹھتے اور سارا اس طرح سے بانٹ دیتے کہ یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ گھر میں تو 3 دن سے چولہا نہیں جلا. اب یہاں جب خیبر فتح ہوا تو فدق کا بہت بڑا باغ آپ نے اس کی آمدنی اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لی. جب آپ یہاں سے تشریف لے گئے، عالم برزخ میں تشریف لے گئے، وصال ہوا، اللہ سے وصل ہوا، انتقال ہوا، عالم دنیا سے عالم برزخ کو منتقل ہوئے. انک میت و انہم میتون. قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کی میت ہونا، دنیا سے جانا بھی ایک الگ شان تھی جس کو اللہ نے اوروں سے مختلف بیان کیا، تاکہ جسے عربی دانی کا بڑا ناز ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا عالم ہوں، میرے جیسا علم کسی کے پاس نہیں، وہ تھوڑی دیر اس میں غور کر لے تو اسے نبی کی محبت کے ایسے مظاہر ملیں گے کہ وہ اپنے ایمان میں لذت پائے گا. ضروری نہیں کہ ہمیں مدارس میں جس طرح بٹھا کر ہمارے اساتذہ نے ہماری ذہن سازی کی اور ہمیں نہ بتایا کہ نبی کی محبت کے تقاضے کیا ہیں، یہاں زبان کیسے کھولنی ہے، تو اس طرح کی باتیں ہماری زبان پر آ جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمایا. وہ کیا کیفیت تھی؟ اس کیفیت کی حقیقی لذتوں کو روح کی نظر بنانا ہو تو صدیق اکبر کا وہ خطبہ دیکھ لو جب آپ نے آ کر رخ زیبا سے کپڑا ہٹا کر پیشانی کو چوم کر جو کچھ فرمایا. واہ پروردگار عالمین، تو نے پاک بندوں کی وجہ سے، ان کی بدولت ہم تک کیسی کیسی پیاری باتیں پہنچائیں اور ہمیں خوش نصیب بنایا کہ ہم اس امت کا ایک فرد. حضور علیہ السلام اس باغ کا خرچ آمدنی جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر، اس میں علی مرتضیٰ کو بھی حصہ ملتا تھا. آپ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا 6 ماہ زندہ رہیں، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھ پر زندگی میں 2 قیامتیں ٹوٹی ہیں. ایک قیامت رسول اللہ کی جدائی ہے اور ایک قیامت فاطمہ کی جدائی ہے رضی اللہ عنہ. آپ 6 ماہ زندہ رہی ہیں. حضور علیہ السلام نے وصال کے وقت انہیں خبر دی تھی جس پر وہ مسرت ہوئی تھی، خوشی کا اظہار کیا تھا کہ سب سے پہلے میں جا کر ملوں گی حضور علیہ السلام سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا پیاری بات امت کو دی، فاطمہ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. تو مر کر مٹی میں مل جانے کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا اپنے ایمان سے پوچھو، اپنے علم سے سوال کرو کہ یہ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا تم اللہ کی عظمت بڑھانے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے کر رہے ہو، یا اللہ کی اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس پر پانی پھیر رہے ہو اور اپنے آپ کو بڑی سعادتوں سے محروم کر رہے ہو. اب انہی 6 مہینوں میں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، خلافت تو ہوئی، میں اور آپ لڑ کر اس میں کیا پائیں گے؟ کیا واپس آ جائے گا وقت؟
وہ بھائی اس معاملے کو ان کے سپرد کرو، وہی جواب دیں گے، ہم میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا صدیق اکبر صحیح خلیفہ تھے یا علی مرتضیٰ ہونا چاہیے تھا۔ کن باتوں میں ہم وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں فتنے بڑھا رہے ہیں؟ کیوں انتشار پیدا کر رہے ہیں؟ کیا ملا اور کیا ملنا ہے اور کیا ملے گا؟ جواب تو میں نے اور آپ نے اپنے اعمال کے بارے میں اللہ کو دینا ہے، یا یہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ علی کی خلافت برحق تھی یا صدیق اکبر کی؟ یہ معاملہ ان کے سپرد کرو، تلک امت قد خلت، یہ پاکیزہ لوگ تھے، آئے انہوں نے اپنا عمل کیا اور چلے گئے، وہی جواب دیں گے۔ لا تسألون عما كانوا يعملون، یاد رکھ لو تم میں سے کسی سے نہیں پوچھا جائے گا کس کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا اور کس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس خیال سے کہ فدق کا مال جو ہے، فدق کی آمدنی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے گھرانے کے لیے ہے، تو میں اپنا حصہ جا کر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مانگ لوں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وہ پہنچتی ہیں، ان کے سامنے اپنا سوال بھی رکھتی ہیں۔ اب وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبتوں کی ان بلندیوں پر فائز ہوں، جو اپنی زندگی کی معراج یہ قرار دیتے ہوں کہ اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ سب سے بڑی آرزو کیا ہے، تو میں یہ بیان کروں گا کہ میری آرزو یہ ہے کہ رخ مصطفیٰ ہو، صدیق کی آنکھ ہو، بس ہر وقت یہی جلوہ دیکھتی رہے۔ کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والوں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کریں گے جس کی شریعت مطہرہ اجازت نہ دیتی ہو؟ ذرا سوچیے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آئیں، آ کر اپنا مدعا رکھا، اور اس کا جواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ تھا کہ بیٹی، کون بیٹی؟ سیدہ فاطمہ، جن کی تیمارداری کے لیے صدیق اکبر کی بیوی حضرت اسماء ہر وقت ان کے ساتھ، بیوی صدیق اکبر کی ہیں، دیکھ بھال سیدہ فاطمہ کی کر رہی ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لو، کیا ملے گا؟ وہ آخر قبر کی گہرائی میں جانا ہے، اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ وہ صدیق اکبر جنہوں نے حضور علیہ السلام کے زمین میں رکھنے کا مسئلہ حل کیا، جنہوں نے رسول اللہ کے جنازے کی کیفیت کو لوگوں پر واضح کیا، اس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جنت کی عورتوں کی سردار، دنیا میں وہ شان پانے والی کہ جن کے سامنے ملائکہ آ کر فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم پاکیزہ ہستی کے پاس آئے ہیں، آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام جو ترکہ چھوڑتے ہیں وہ علم ہے، ہمارا مال ورثہ نہیں ہوتا، وہ تقسیم نہیں ہوتا، ہمارا ترکہ صرف علم ہے، لہذا یہ جو آمدنی ہے، یہ جو باغ فدق ہے، اس میں میری بیٹی عائشہ بھی ہے، اس میں عمر فاروق کی بیٹی حفصہ بھی ہے، دیگر ازواج مطہرات بھی ہیں، یہ اسی طرح وقف ہے، خرچ ہوتا رہے گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے رہے۔ اگر اس ورثے نے تقسیم ہونا ہوتا تو جس کا حق بنتا ہے، میں کیوں انکار کرتا؟ اب وہاں محدثین نے لکھا کہ اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان سے بات نہیں کی، وہ تو 6 مہینے بیمار رہیں، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو فرصت ہی نہیں ملی کہ صدیق اکبر کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ تم نے جا کر اپنے طور پر فیصلہ کر لیا، خلیفہ بن گئے، مجھے بھی شامل کر لیتے۔